نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يا أيها المدثر اے کپڑے میں لپٹے ہوئے قم فانذر کھڑے ہو جائیے پس ڈرائیے وربک فکبر اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے وثیابک فطہر اور اپنا لباس پاک کیجیے والرجز فاہجر اور گندگی کو چھوڑ دیجیے دور رہیے ولا تمنن تستکثر اور احسان نہ کیجیے تاکہ زیادہ حاصل کریں آپ ولربک فاصبر اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پس جب پھونکا جائے گا سور میں فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ پس یہ وہ دن ہوگا جو بڑا ہی سخت ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کافروں پر آسان نہ ہوگا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ المدثر کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورہ مزمل مکمل ہوئی۔ سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کا جو آپس میں ربط اور جوڑ ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ المزمل میں قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا کہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور سورۃ المدثر میں قرآن کریم کی دعوت کا حکم دیا۔ دوسرا ربط اور جوڑ یہ ہے، سورۃ المزمل میں فرعون کی نافرمانی کا ذکر ہوا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اب اس کے بعد سورۃ المدثر میں نام تو ذکر نہیں ہے لیکن ایک کافر ہے ابو الولید، اس کے صفات کا ذکر ہے کہ اس نے قرآن کے بارے میں اپنے طور پر بڑا غور و فکر کیا اور پھر کہا کہ یہ جادو چلا آ رہا ہے نعوذ باللہ۔ یعنی ایک بے ایمان کا ذکر سورۃ المزمل میں ہوا اور ایک کا ذکر سورۃ المدثر میں ہوا۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں ہم نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کیجیے، اور یہی بات سورۃ المدثر میں بھی ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے۔ صبر کا حکم بھی دونوں صورتوں میں ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے پہلی وحی تو ہے سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری وحی سورۃ المدثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد
گھر تشریف لائے اور اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا دثرونی دثرونی، میرے اوپر چادر ڈالو، کپڑا ڈالو، زملونی زملونی، کمبل ڈالو کمبل ڈالو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اماں جی نے ایک کپڑا ڈال دیا اور آپ وہ کپڑا اوڑھ کر سو گئے۔ جیسے سردی محسوس ہوتی ہے، اور چونکہ پہلی وہی تھی اور اس کا ایک رعب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی محسوس ہوئی اور آپ نے وہ کپڑا اور چادر لپیٹا اور آپ آرام فرمانے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری وحی نازل کی کہ اے چادر پہ لپٹے ہوئے، اے کمبل میں اوڑھ کر سونے والے، اب سونے کے دن تو ختم ہو گئے ہیں، اب تو اٹھیے اور جو وحی ہم نے آپ پر بھیجی ہے اس وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ فرمایا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے پس ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ، اب آپ اٹھیں اور ایک تو اللہ کے بندوں کو ڈرائیں کفر و شرک سے، ظلم و زیادتی سے، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی توحید بیان کریں، رب کی کبریائی اور رب کی وحدانیت بیان کریں، اور دنیا والوں کو اللہ کی عظمت اور کبریائی کا سبق پڑھائیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیں۔ اپنے کپڑوں کو کیا رکھیں جی؟ پاک رکھیں۔ کپڑے پاک رکھنے کا کیا مطلب ہے جی؟ مفسرین نے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ظاہری کپڑے یہ پاک رکھنا بھی ضروری ہے، گندے کپڑے پہننا، ناپاک کپڑے پہننا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی بنیادی جو نماز کی جو بنیادی شرطیں ہیں طہارت ہے، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، تو کپڑوں کا پاک ہونا بنیادی احکامات میں سے ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک لباس یہ ہے جو ہم نے یہ ظاہراً کپڑے ہم نے پہنے، ایک لباس ہے تقوی کا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تو تقوی کے لباس کو پاک رکھیے، یعنی دل میں حسد بغض نہ ہو، اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور نہ ہو، وہ اصل لباس ہے۔ بہرحال ظاہری لباس بھی پاک ہو اور باطنی لباس بھی کیا ہونا چاہیے جی؟ پاک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، مثلاً وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، معصیت کا لباس نہ پہنیے، اللہ کی نافرمانی کا لباس۔ لا تلبس من الکسب الحرام، ایک معنی یہ ہے کہ حرام کمائی سے خریدا ہوا کپڑا نہ پہنیے۔ ایک آدمی نے حرام کمائی سے کپڑا خریدا ہے، چاہے وہ کتنا ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو، وہ پاک نہیں، ناپاک ہے، وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، کیونکہ اصل میں جو کیا ہے، وہ خریدا ہوا جو حرام پیسوں سے، ظاہراً تو وہ صرف سے صابن سے دھو کے صاف پاک کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ناپاک اس لیے ہے کہ وہ سود کے پیسوں سے ہے، وہ رشوت کے پیسوں سے ہے، وہ جھوٹ کے پیسوں سے ہے، وہ دھوکے کے پیسوں سے ہے، چاہے جتنا ہی مرضی وہ کتنا صاف کر لیا جائے وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہے ہی، اس کی اصل ہی حرام ہے، وہ خریدا ہی حرام کی کمائی سے گیا ہے۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے پاک رکھیے، یعنی حرام کمائی کا کوئی لباس مت خریدیے۔ اب شہد میں برکت ہے کہ نہیں جی؟ شہد شفا ہے، برکت ہے، عجوہ کھجور، کیا بات ہے۔ آپ صاحب نے کل بھیجی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، کیا پتہ آج اور بھیج دیں۔ بڑی اسی طرح آپ اور بھی زیتون کے اندر برکت ہے، کتنی مبارک چیزیں ہیں، لیکن یہ برکتیں تب ہیں جب حلال کمائی سے ہوں۔ ایک آدمی نے کسی کا شہد جناب چوری کر لیا اور کہے جی فی شفاء للناس، بھائی وہ تیرے لیے نہیں وہ رہا برکت والا، کیونکہ یہ ناجائز ہو گیا۔ تو لباس پاک بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے صابن صرف سے، لیکن اگر وہ لباس کمائی حلال کی ہے تب بھی یہ پاک ہونے کا فائدہ دے گا، کمائی حلال کی نہیں ہے، حرام کی ہے، پھر فرمایا جتنا مرضی ہے اس کو پاک صاف کرو، وہ پاک صاف ہوگا ہی نہیں، وہ چیز ہی گندی ہے، ناجائز ہے۔ تو ایک مطلب یہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ حرام کمائی سے لباس نہیں ہونا چاہیے۔
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، رب کی کبریائی بیان کیجیے، اور اپنے ظاہری اور باطنی لباس کو پاک صاف رکھیں۔ والرجز فہجر، اور فرمایا گندگی اس کو دور کر دیجیے۔ گندگی کون سی ہے؟ فرمایا ہر قسم کی گندگی، یہاں پر بھی وہی بات ہے، ظاہری گندگی بھی اور باطنی گندگی بھی مراد ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے، گندگی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر ہی دیا تھا، کفر آپ نے چھوڑ دیا، شرک آپ نے چھوڑ دیا، حسد بغض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اسی طرح ظاہری گندگیوں کو بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ نے جو دوبارہ حکم دیا، مطلب یہ تھا کہ اس پر ہمیشگی اختیار کیجیے، اس طہارت پر کیا کیجیے؟ ہمیشگی اختیار کیجیے، دوام اختیار کیجیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کیجیے تاکہ زیادہ حاصل کریں، احسان نہ کیجیے تاکہ زیادہ حاصل کریں۔ کیا معنی ہے جی؟ ایک مطلب تو یہ ہے، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے، قرآن کریم جو اللہ نے آپ پر نازل کیا اور آپ نے اس کی دعوت کو آگے پھیلایا، تو یہ کسی پر احسان نہ سمجھیں، میں نے بڑے جناب آپ پر احسان کیا، بھئی یہ اللہ کا حکم تھا آپ پر، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے آگے پہنچا دیا، یہ کسی پر احسان والی بات نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان سمجھ کر زیادہ نہ کیجیے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کام بہت زیادہ کر لیا جی، بس اب ریسٹ کرنی چاہیے، جتنا مرضی ہو جائے اس کو زیادہ نہ سمجھیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہمارے ہاں رمضان المبارک میں کلاس چلتی رہی، تو 2-4 گھنٹے 3 گھنٹے تو مسلسل چلتی رہی، اب بندہ کہ ماں جی ہم نے تو بڑا کمال کیا جی، بہت زیادہ کیا، بس جی اب کم کرنا چاہیے۔ اگر یہ دل میں آ گئی تو بات گئی۔ اپنے عمل کو زیادہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت کر لیا جی، فرمایا نہیں، یہ ابتدا میں اللہ نے بتایا کہ عمل کو اپنے کو کم سمجھیں اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، اور زیادہ بڑھانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان کریں تاکہ زیادہ بدلہ ملے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ پیسے دیے جاتے ہیں، پھر نوٹ کیے جاتے ہیں، کل بدلہ بھی لینا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، فرمایا اس لیے احسان کرنا کہ کل مجھے بھی ملیں گے، یہ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے کریں، توفیق ہے تو کریں، نہیں ہے تو نہ کریں، لیکن اس لیے تاکہ کل مجھے بھی ملے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی اس لیے کرنا کہ تاکہ جناب بدلے میں وہ بھی میرے ساتھ کرے گا، یہ تو پھر لین دین ہو گیا نا، یہ تو معاملات ہو گئے، معاملات کرنا اور بات ہے، احسان کرنا نیکی کرنا اور بات ہے۔ فرمایا آپ اس لیے دیں تاکہ تکثر کہ وہ زیادہ ہوگا، پھر مجھے بدلے میں ملے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور رب کی رضا کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے جی، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیتا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دنیا کی لذتیں کیسے حاصل کروں کہ اسرافیل علیہ السلام نے اس نرسنگے کے اندر منہ ڈال لیا ہے اور اپنا کان اللہ کی طرف متوجہ کر لیا ہے کہ کب اللہ حکم دے اور وہ سور پھونکے اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ پھر تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیا کہو؟ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، ہمارا رب ہمارے بارے میں انشاءاللہ بہتری فیصلہ کرے گا۔ فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ وہ دن ہے جو کافروں پر بڑا ہی مشکل ہوگا، یہ بڑا ہی مشکل دن ہوگا، کس پر؟ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ اس دن کی تکلیف سے ہمیں محفوظ کرے گا۔ تو یہ ابتدائی آیتیں ہیں جن میں ابتدائی احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرائیے، توحید بیان کیجئے،
لباس ظاہری باطنی پاک رکھیے، گندگیوں سے دور رہیے اور اس کو زیادہ نہ سمجھیں، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو صبر کیجیے۔ یہ وہ بنیادی احکامات ہیں جو ہر داعی کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔